دوستوں، اگر آپ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں، جلد کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ قدم بڑھائیں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، تو آج میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے غیبی دولت کا ایک ایسا تیز ترین وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو، اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، شام تک اگر وہ 900 کروڑ بھی مانگے گا تو میرا رب اس کی قسمت میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، صرف آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا یہ خاص نام یا سلامو، اس کا بہت ہی پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کے بے حد فائدے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے یا بے روزگاری ہے، حالات بجائے بہتر ہونے کے دن بدن بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں، گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، مالی حالات اگر بے حد خراب ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، ہر طرف سے مشکلات میں، پریشانیوں میں اگر آپ گھرے ہوئے ہیں، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے نصیبوں کو بدلنا چاہتے ہیں، تو نماز فجر کے بعد صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ دوستوں، فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بہت سے گھروں میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے اوپر بھی غضب نہیں فرماتا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رحمتوں سے، برکتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، وہ بندے اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ کر وہ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں اور باوضو مصلی پر بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، رب کو مناتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنی زندگیوں میں خوشحالیاں لانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو نماز فجر کے بعد اس خاص عمل کو پڑھیں، یا تو تہجد کے وقت پڑھیں۔ یہ دو وقت ایسے ہیں دعائیں قبول ہی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں، جیسا کہ میرے رب کی شان کے لائق ہے، اور تجلی فرمانے کے بعد میرا اللہ پاک اس آسمان پر تجلی فرما کے صدائیں رب کی بارگاہ سے بار بار لگائی جاتی ہیں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، اس کو بخش دوں، ہے کوئی جنت کا طلبگار، ہے کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا، ہے کوئی قبروں میں آسانیاں کرنے والا۔ اللہ والوں، اس طرح کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ ان راتوں میں، ان صبح میں اٹھتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ وہ خوش نصیب بندوں میں شمار ہو جائیں گے جو چند بندے صبح اٹھ کے اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ حج یا عمرے کے سفر پہ کبھی گئے ہیں تو آپ نے مکے اور مدینے کا منظر دیکھا ہوگا کہ فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ کم و بیش تحقیق کے مطابق فجر کی نماز میں 10 سے 15 لاکھ بندہ ہوتا ہے۔ 1 2 ہزار، 10 ہزار، 20 ہزار، 1 لاکھ کی بات نہیں ہو رہی، 10 سے 15 لاکھ بندہ فجر کی نماز میں ہوتا ہے، بلکہ تہجد میں ہوتا ہے۔ تہجد میں ہوتے ہیں اور فجر تک نماز عبادات کرتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب وہ عمرے سے واپس آتے ہیں، ان سب سے پوچھئے گا کہ بتاؤ روحانیت کیسی ہے؟ وہ بتائیں گے کہ بس ہمارے منہ سے نکلتا تھا اور آب زمزم کا گلاس سامنے، کھجورے سامنے، کھانا سامنے، ہر چیز سامنے، دل میں سکون ہی سکون، نور ہی نور۔ وجہ کیا ہے؟ اس سرزمین پہ سب سے زیادہ صدقہ بھی کیا جا رہا ہے، سجدہ بھی کیا جا رہا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے، نبی پاک کی ذات پاک پہ درود بھی پڑھا جا رہا ہے۔
اللہ والوں درود ایسی عبادت ہے جو ہر حالت میں قبول ہی قبول ہے۔ کوشش کریں آج تہجد میں اٹھ جائیں اور آپ لوگ نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آج آپ لوگ کثرت سے پڑھیں درود پاک، اتنا درود پاک پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنا دیدار خواب میں کروانے لگ جائیں۔ اللہ والوں درود پاک کی بہت فضیلت، بہت برکت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کون سا درود پاک پڑھیں؟ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود پاک ہے جو اللہ نے خود اپنے نبی پر نازل کرا۔ یہ وہ درود ابراہیمی ہے، درود ابراہیمی پڑھیں۔ یقین کریں بہت سارے لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ میں نے آج 1000 بار پڑھا، میں نے آج 2000 بار پڑھا۔ وہ کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ درود ابراہیمی پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، ہم کوانٹٹی میں زیادہ پڑھ لیں گے، اللہ والوں اس زیادہ درود پاک کا نبی پاک کیا کریں گے؟ جن کے اندر نہ خلوص نہ ادب کچھ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ادب کے ساتھ صرف 10 بار نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھ دو۔ آپ کی 1000 بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے بہتر صرف 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اگر آپ لوگ نبی پاک کو روزانہ بخش دیں، ارسال کریں، تو یقین کریں آپ لوگوں کی قسمت سنور جائے گی، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ نبی پاک آپ لوگوں کو انشاءاللہ خواب میں اپنا دیدار بھی کروا دیں گے، اپنا جلوہ بھی دکھا دیں گے، لیکن محبت سچی ہونی چاہیے، جھوٹی محبت نہیں کہ نبی پاک کے نام پہ موت بھی قبول ہے اور نماز پڑھنے کی باری آئے تو میری صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلتی کیونکہ مجھے 9 بجے کام پہ جانا ہوتا ہے یا 8 بجے کام پہ جانا ہوتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت اسے کہتے ہیں جو راتوں کو جگا لے، سونے نہ دے اور آپ کو گناہ بھی نہ کرنے دے، یہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آج آپ لوگ اس بابرکت دعا میں حصہ لیں، آپ لوگ اس اجتماعی دعاؤں کا حصہ بنیں، کیونکہ جتنا زیادہ دعاؤں کا حصہ بنیں گے، جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ، اور جو میری بہنیں ہیں میں ان سب کو پہلے ایک بات بتا دوں کہ جب دعا کی جاتی ہے نا، روپٹہ سر پہ لے لیا کریں، اللہ پاک آپ لوگوں کی حفاظت کرے، روپٹہ سر پہ لے لیا کریں۔ اور جو میرے بھائی ہیں کوشش کرا کریں کہ ادب کے دائرے میں 2 زانو ہو کر اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو دیکھیں ادب کا پورا دین کا جو دار و مدار ہے نا وہ ادب کے اوپر ہے۔ آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، تو لہٰذا ادب جتنا زیادہ کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اب آپ لوگ دعاؤں کا ذرا حصہ بنیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے۔ میرے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے، میرے مولا جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، میرے مولا اس کی ہر حاجت کو، ہر مقصد کو، دل کی ہر خواہش کو پورا کر دے۔ جو میرے بھائیوں، جو میرے اللہ اس وقت تنگ دست ہے، جو پریشان حال ہے، جو روزی روزگار کے چکروں میں پریشان ہیں، بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گیس کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر بینک سے لون لے لیا وہ پھنس گیا اور بہت بری طریقے سے پھنس گیا، میرے مولا ان پر اپنا خاص نظر کرم فرما، خاص نظر رحمت فرما، ایسی نظر کرم فرما کہ میرے مولا پھر دوبارہ وہ کبھی بیمار نہ ہو، پھر کبھی وہ دوبارہ پریشان نہ ہو۔ میرے مولا ہم سب کی، تا امت محمدی کی، تا امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، رہنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، اس دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان بسے ہوئے ہیں ان سب کے اوپر خیر والی اور اپنی نظر کرم فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، تجھے واسطہ اس پیارے مہینے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ہر بندے کی جو اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے ان سب کی دل کی ہر جائز دعا، ہر جائز تمنا کو پورا فرما، ان کے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کو زائل کر دے، ان سب کو مٹا دے، جادو جنات کے اثرات کو ختم کر دے۔
کاٹ دے، روحانیت اور ان کو خوب نور عطا کر دے، دل کو نور سے بھر دے، زبان کو اخلاق سے پر کر دے، نظروں کو باحیا بنا دے۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے نوازنا آتا ہے، تجھے نوازنا خوب آتا ہے، بن مانگے عطا فرما، جو مانگا وہ بھی مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ سب میرے بہن بھائیوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اس مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے قرضے اتر نہیں سکتے، میرے قرضے بہت زیادہ ہیں، مجھ پر قرضوں کا بہت بھاری بوجھ ہے، نہیں اتر سکتا، اللہ والوں آپ کا قرضہ اتنا بڑا نہیں جتنا آپ کا رب بڑا ہے۔ اپنے رب کو دیکھو کہ رب کتنا بڑا ہے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ اور جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق مانگنا شروع کریں گے تو اللہ والوں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ رب کتنا غفور و رحیم ہے، وہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا نام پڑھنا ہے؟ اللہ پاک کا یہ بہت ہی خاص نام ہے جسے یا جبارو کہتے ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، اللہ پاک کے یہ دو خاص نام یا جبارو یا قہارو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا جبارو اور یا قہارو اللہ پاک کے جلالی اسم اعظم ہیں۔ یہ جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں کے جتنے بھی دشمن ہیں، آپ لوگوں کے اوپر جتنی بھی نظر بد ہے، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، سب کی سب اس نام کی برکت سے جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ آپ کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، آپ کی دکانیں چل نہیں رہیں، معاملات میں آسانیاں ہو نہیں رہیں، آپ لوگوں نے یا جبارو یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو جب آپ لوگوں کی زبان حال سے نکل رہا ہو، اپنے دشمن کو ذہن میں رکھیں، اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کا نہ تو کوئی دشمن ہے، نہ تو کوئی پریشانی ہے، تو پھر آپ لوگوں نے اپنی غریبی کو ذہن میں رکھیں کہ میرے مولا میں بہت غریب ہوں، میں اب غریب نہیں رہنا چاہتا، مجھے نواز، مجھے عطا کر تاکہ میں تیری راہ میں بھی خرچ کروں اور میں اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کروں۔ اللہ والوں اس نیت سے اس عمل کو کریں۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ آقا دو عالم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نبی پاک کا مہینہ ہے۔ آپ لوگوں نے یا جبارو یا قہارو کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یا جبارو یا قہارو پڑھ رہے ہوں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، کیونکہ یہ نام، یہ اسم اعظم بہت زیادہ جلالی ہے،
یہ نام بہت جلال والے ہیں، آپ کے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، رستوں کی رکاوٹوں کو بھی ہٹا دیں گے اور تقدیر کے تمام بنتالوں کو کھول دیں گے۔ آپ لوگوں نے یا جبارو یا قہارو کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا جبارو یا قہارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا جبارو یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ جب آپ لوگ یا جبارو یا قہارو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کو، جسے سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اور جو بندہ نبی پاک کے بتائے ہوئے وظیفے کو یعنی نبوی وظیفے کو آج کے دن کر لے گا، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرما دیں گے، ایسی ایسی جگہوں سے آسانیاں فرمائیں گے کہ وہ خود حیران اور پریشان رہ جائے گا۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف سورۃ الاخلاص شریف کو 3 بار پڑھنا ہے، لیکن 3 بار پڑھنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ لوگ جلدی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، آپ نے آرام آرام سے پڑھنا ہے، جس طرح سے میں آپ کے آگے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طریقے سے پڑھیں، یعنی آپ لوگ قرأت کے انداز میں، جو تلاوت ہوتی ہے قرأت ہوتی ہے اس کے انداز میں پڑھیے گا، آپ لوگ روانگی سے نہیں پڑھیے گا، جیسے تلاوت کی جاتی ہے تیز تیز، ایسے نہیں، آرام آرام سے پڑھیں، جتنی زیادہ آرام سے پڑھیں گے اتنے زیادہ آپ کو فائدے نصیب ہوں گے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بہت ہی خاص نام ہے، اور یہ اللہ پاک کے 3 نام ہیں، اور تینوں نام بہت زیادہ بہترین نام ہیں، ان تینوں نام کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس طریقے سے پڑھنے ہیں جس طریقے سے میں آپ کے آگے پڑھ رہا ہوں۔ یہ 3 نام یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو۔ اللہ والو، اگر ہماری زندگی میں صرف ایک بار ہمارے اوپر نظر کرم ہو جائے، ہم پر صرف ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو ہماری پوری زندگی سنور جاتی ہے، ہمارے رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹا دی جاتی ہے، ہمارے معاملات میں بہتر اور بہترین طریقے سے آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بس ہم لوگوں نے اس طرح سے اس عمل کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ کس طریقے سے کرنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو تینوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 ٹائمز یعنی 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کا مطلب ہے اے رحم کروانے والے، یا رحیمو اس کا بھی مطلب یا رحم کرنے والے، اور یا کریمو کا مطلب ہے ایک کرم کرنے والے۔ اللہ والو، ہماری زندگی میں صرف ہم پر ایک بار اگر نظر کرم ہو جائے، اللہ پاک ایک بار نظر کرم فرما دے، 7 نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا، 7 نسلوں کا رزق ہماری جھولی میں آ جائے گا، ہم لوگ سنبھال نہیں پائیں گے۔ اللہ پاک اتنا زیادہ رزق کثیر اور رزق کریم عطا فرمائیں گے۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب توجہ کریں ذرا کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔
पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करा, या जब्बारू या कहरु को पढ़ना है, 41 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सूरतुल इखलास शरीफ को बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, यह नबवी वजीफा है। उसके बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पे या रहमानु या रहीमु या करीमु को पढ़ना है, 21 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आखिर में, अब ये आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, आखिर में आप लोग अलिफ लाम मीम को पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। अल्लाह वालों, ये लोहे कुरानी है। अलिफ लाम मीम ये लोहे कुरानी है। अलिफ लाम मीम पढ़ने वाला, यकीन करें, अगर अल्लाह पाक से खजाने भी मांगेगा तो मेरा रब खजाने अता करेगा, मेरा रब गैब से नवाजेगा, क्योंकि अलिफ लाम मीम ये हुर्फ़े मुक़त्तिआत हैं और ये ऐसे हुरूफ हैं जिनके तर्जुमे और मायने सिर्फ अल्लाह को पता है या अल्लाह की अता से मोहम्मद मुस्तफ़ा को पता है। उसके अलावा कोई भी नहीं जानता कि इस नाम की हकीकत है क्या, इन अल्फाज की हकीकत, इन आयतों की हकीकत है क्या। आप लोगों ने अलिफ लाम मीम को सिर्फ और सिर्फ 41 मरतबा 41 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। कोशिश करें अव्वल आखिर आप लोग कम अज कम 3 बार पढ़ें या 5 बार पढ़ें या 7, 11, 21 बार, जितनी बार आपके पास टाइम है, लेकिन कम से कम आप लोगों ने 3 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। छोटा मोटा सदका 150 का जो आपकी तौफीक हो, जो आपकी हैसियत हो, वो जरूर करिएगा। या कोशिश करिएगा 150 रुपए की आलाइशें खरीद लें, किसी मुर्गी वाली की दुकान पे जाएं, उसको बोल दे थोड़े छींचड़े दे दे, या फिर आप लोग कोशिश करें किसी गोश्त वाली दुकान पे चले जाएं, वहां से फेफड़ा वगैरह ले लें, अपने सर के ऊपर से घुमाएं और फिर उनको सदका कर दें। सिर्फ इस अमल को, और जो मैं तरीका सदके का बता रहा हूं, 3-4 दिन रोजाना करके देख लें। कमेंट सेक्शन में आके मुझे जवाब दीजिएगा। आपकी बंदिशें कट जाएंगी, मामलात में आसानियां होना शुरू हो जाएंगी, नजर बद खत्म हो जाएगी, रिस्क वसी व अरीज हो जाएगा। इन सब से बढ़कर अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाएगा। और जब अल्लाह पाक अपने किसी बंदे से राजी हो जाए तो फिर पूरा जहान मिलकर भी उसका बिगाड़ नहीं सकता। तो अल्लाह वालों, ये अमल खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।